السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1010 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کالا جس وقت فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، مذکر تو یاد کر نعماتی میری نعمت جو ہوئی علیکا تجھ پر وعلی والداتی کا اور تیری والدہ پر، اس جب ایتو کا میں نے قوت دی تجھے بروح القدس سے روح القدس کے ساتھ، تو کلم الناس تو کلام کرتا تھا لوگوں سے، فی المہدی گود میں وکہلا اور ادھیڑ عمر میں، وَإِذْ اور جب علمتو کا میں نے تعلیم دی تجھے کل کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، والتورات اور تورات کی، والانجیل اور انجیل کی، وَإِذْ تخلق اور جب تو بناتا تھا من التین گارے سے، کہیئات الطیر مانند شکل الطیر پرندے کی، بے اذنی میرے حکم سے، فتنفخ تو پھر پھونک مارتا تھا تو، فیہا اس میں، فتکون تو وہ ہو جاتا، طیرم بے اذنی پرندہ، بے اذنی میرے حکم سے، وتبرئ الاکمہ وتبرئ اور تو تندرست کرتا تھا، الاکمہ پیدائشی نبینے کو، والابرص اور پھلہری والے کو، بے اذنی میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ اور جب تو زندہ نکالتا تھا، الموتى مردوں کو، بے اذنی میرے حکم سے، وَإِذْ اور جب کففت میں نے روکا بنی اسرائیل کو، ان کا تجھ سے، اس جب جئتہم تو لایا تھا ان کے پاس، بالبینات واضح دلیلیں، فقالا تو کہا تھا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے، کفارو کفر کیا، منہم ان میں سے، ان نہیں ہے، ھذا یہ، الا مگر، سحر مبین جادو ظاہر۔ یعنی پہلے تمام انبیاء سے اجتماعی طور پر پوچھا جائے گا کہ ان کی قوم نے انہیں کیا جواب دیا تھا یا ان کی دعوت کو کس حد تک قبول کیا تھا۔ پھر ہر نبی سے الگ الگ یہی سوال ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے سوال و جواب کو بالخصوص اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کی امت نے مستقلاً کئی الہ بنا لیے تھے۔ سوال و جواب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے احسانات کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ احسانات قرآن کریم میں جا بجا مذکور ہیں، ان میں سے اکثر اس مقام پر یکجا کر کے ذکر کیے گئے ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1،
عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے بڑا احسان یہ تھا کہ آپ بغیر باپ کے جبرائیل علیہ السلام کے روح پھونکنے سے پیدا ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش فطری طریقے سے ہٹ کر خرق عادت اور معجزانہ طور پر ہوئی تھی، اسی لیے آپ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان تھا کہ آپ علیہ السلام کو یہودیوں کی تہمت سے بری قرار دیا۔ نمبر 3، عیسیٰ علیہ السلام بالکل چھوٹی عمر میں جب بچہ بولنا سیکھتا بھی نہیں، اس طرح کلام کرتے تھے جیسے ایک پختہ عقل والا آدمی گفتگو کرتا ہے۔ نمبر 4، آپ علیہ السلام تورات کی عبارتیں فر سنایا کرتے تھے جس سے یہود کے بڑے بڑے علماء دنگ رہ جاتے تھے۔ پھر 30 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کو نبوت حاصل عطا ہوئی اور آپ علیہ السلام انجیل پر نازل انجیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی۔ نمبر 5، آپ علیہ السلام مٹی کا کوئی پرندہ بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سچ مچ کا جاندار پرندہ بن کر اڑنے لگتا تھا۔ نمبر 6، اسی طرح مادر ذات اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بینا بن جاتا تھا اور اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو جاتی تھیں۔ نمبر 7، اگر آپ برس والے یعنی کوہڑی کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بالکل تندرست ہو جاتا تھا۔ نمبر 8، اور آپ علیہ السلام کسی قبر میں پڑے ہوئے مردے کو زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہونے کو کہتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبر سے نکل کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اتنے ڈھیر سارے معجزات کے باوجود بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہ تم جادوگر ہو اور تمہارے یہ کارنامے سب کچھ جادو ہی کا کرشمہ ہے۔ یہ اشارہ ہے اس سازش کی طرف جو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے اور سولی دینے کے لیے تیار کی تھی، جس سے اللہ تعالیٰ نے بچا کر انہیں آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ہر نبی کے مخالفین آیات الہی اور معجزات دیکھ کر انہیں جادو ہی قرار دیتے رہے ہیں، حالانکہ جادو تو شبدہ بازی کا ایک فن ہے جس سے انبیاء علیہ السلام کو کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے معجزات قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و طاقت کا مظہر ہوتے تھے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے اور اس کی مشیت و قدرت سے ہوتے تھے۔ کسی نبی کے اختیار میں یہ نہیں تھا کہ جب وہ چاہتا اللہ تعالیٰ کے حکم اور مشیت کے بغیر کوئی معجزہ صادر کر کے دکھا دیتا۔ اسی لیے جہاں بھی دیکھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہر معجزے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ یہ فرمایا بِإِذْنِی کہ ہر معجزہ میرے حکم سے ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے مختلف معجزات کے دکھانے کا مطالبہ کیا، جس کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل میں آگے آئے گی، تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا معجزات کا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے رب کے اندر تو ہر طرح کی طاقت ہے، وہ چاہے تو تمہارے مطالبے آن واحد میں لفظ کن سے پورے فرما دے،
لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہی ہوں۔ کیا کوئی بشر ان چیزوں پر قادر ہے جو مجھ سے ان کا مطالبہ کرتے ہو؟ ہاں، اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا رسول بھی ہوں، لیکن رسول کا کام صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، سو وہ میں نے پہنچا دیا اور پہنچا رہا ہوں۔ لوگوں کے مطالبات پر معجزات ظاہر کر کے دکھانا یہ رسالت کا حصہ نہیں ہے۔ البتہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو صدق و رسالت کے لیے ایک آدھ معجزہ دکھا دیا جاتا ہے، لیکن لوگوں کی خواہشات پر اگر معجزے دکھانے شروع کر دیے جائیں تو یہ سلسلہ تو کہیں بھی جا کر نہیں رک سکے گا۔ ہر آدمی اپنی خواہش کے مطابق نیا معجزہ دیکھنے کا آرزو مند ہوگا اور سور پھر اسی کام پر لگا رہے گا۔ تبلیغ و دعوت کا اصل کام ٹھپ ہو جائے گا۔ اس لیے معجزات کا صدور صرف اللہ تعالیٰ کی معیت سے ہی ممکن ہے، اور اس کی معیت اس حکم و مصلحت کے مطابق ہوتی ہے جس کا علم اس کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ میں بھی اس کی معیشت میں دخل اندازی کا مجاز نہیں۔ سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب پاک ہے، یعنی وہ تو اس کمزوری سے پاک ہے کہ وہ یہ چیزیں نہ دکھا سکے، وہ تو دکھا سکتا ہے لیکن اس کی حکمت اس کی متقاضی ہے یا نہیں، یہ کب متقاضی ہوگی اس کا علم اسی کو ہے اور اسی کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن میں تو صرف بشر اور رسول ہوں، یعنی میرے اندر یہ معجزات دکھانے کی اپنے طور پر طاقت نہیں ہے۔ بہرحال انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو جادوگر اس کا توڑ مہیا کر لیتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ثابت ہے کہ دنیا بھر کے جمع شدہ بڑے سے بڑے جادوگر بھی موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا توڑ نہ کر سکے، اور جب ان کو معجزہ اور جادو کا فرق واضح طور پر معلوم ہو گیا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔